मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने आज जो फैसला सुनाया है कल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि वो दोनों पार्टीज को सुन के दोबारा फैसला करेंगे, जिसमें सबसे पहला उसूल था कि क्या ये केस काबिल समाअत है भी नहीं या नहीं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया वो क्या आइन और कानून के मुताबिक था? वो भी गलत था, जिसको हमने आज चैलेंज कर दिया है। जो शख्स पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका हो और 2 दफा फैसला कर चुका हो और उसने आज भी अपने फैसले में कहा है कि 2 दफा जो मैं काबिल समाअत होने पे फैसला दे चुका हूं, मैं उसी पर रिलाय करता हूं, यानी एक लाइन के अंदर इसके ऊपर फैसला सुना दिया। तो क्या जस्टिस आमिर फारूक साहब को ये केस वापस हुमायूं दिलावर के पास भेजना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, उन्होंने आज जो फैसला सुनाया है उसके अंदर हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर वन साइडेड एंड एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया। फिर इस एक्स पार्टी डिसीजन के अंदर जो कि वो पाबंद था कि कोर्ट टाइमिंग्स के अंदर हमारी बहस सुनता और बहस सुनने के बाद जो वो फैसला करता, लेकिन हमने आज उसके खिलाफ ट्रांसफर एप्लीकेशन भी जमा करा दी और आमिर फारूक साहब के जजमेंट के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल जमा करा दी। इससे पहले कि हम अपने आर्गूमेंट्स का स्टार्ट करें उसने फैसला ही सुना दिया और अपने लिखे हुए फैसले पे अभी साइन नहीं हुए थे, उसका ज़बानी फैसला सिर्फ आया था। तो हमें ये बताएं कि ये बरकरफ्तारी कैसे हो गई कि इस्लामाबाद पुलिस लाहौर भी पहुंच गई? इसका मतलब है उनको पहले से पता था। और अगर वो नहीं पहुंची, जो कि बाजार लगता है कि वो पहुंच चुकी थी, अगर वो नहीं पहुंची थी तो किस तरीके से उन्होंने वहां 5 मिनट के अंदर उनकी जमान पार्क के दरवाजे तोड़ के उनकी गिरफ्तारी कर ली? और ये गिरफ्तारी 5 मिनट के अंदर साबित और जाहिर करती है कि इसका मतलब मैच फिक्स था और मैनेज था, इसलिए कि ज़बानी हुक्म पे कभी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुआ करती। जब आर्डर नहीं लिखा गया, जब वो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुए, आईजी या उसका नुमाइंदे को ये नहीं बताया गया, वो यहाँ से लेकर के लाहौर नहीं पहुंचा, उससे पहले गिरफ्तारी कैसे मुमकिन है? फिर आज आपने देखा कि ख्वाजा हारिस जो हमारे लीड काउंसिल हैं, उनके मुंशी को सुबह सवेरे नामालूम लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर से उठा लिया और उनको अदालत से बाहर लेके उनको कहा कि आज के बाद आज किसी सूरत कोई पिटीशन और फाइल जमा नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने अपने मुंशी को भेजा कि वो जाकर उसकी मदद करे, फिर उसको भी उठा लिया, जिसको कुछ देर बाद छोड़ दिया दोनों को। फिर मुझे खुद जाना पड़ा वो फाइल जाकर जमा कराने के लिए, किसी और जरिए से, वो वकला साहबान के जरिए से मैंने वो ट्रेस कराई फाइल। तो मुझे ये बताएं, ये कैसा निज़ाम इंसाफ है? क्या इस निज़ाम इंसाफ को हम कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में आइन है, हमारे मुल्क में कानून है, हमारे मुल्क में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ नहीं है? आज पीटीआई के G8 के दफ्तर के अंदर सुबह सवेरे वीगो डाले पहुंच जाते हैं। मुझे ये बताएं, उनको कैसे पता था कि आज हर हाल में ये फैसला आना है? क्या हमारे यहाँ ये निज़ाम इंसाफ और कानून की हुक्मरानी है? क्या ये आइन की बालादस्ती की बात है जो आज की फाशिस्ट हुकूमत, ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUIF जो आइन की मना रहे थे गोल्डन जुबली, इनको चाहिए आइन की बरसी मनाएं, इसलिए कि आइन को आपने मुअत्तल कर दिया। 8 मरतबा गिरफ्तारियां हो के भी अदालतों को से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। पीटीआई के वर्कर्स को क्रश किया जा रहा है, चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है। मैं इस केस के हवाले से 2-3 मिनट और बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि आज जो फैसला दिया है मेरिट ऑफ द केस, आपको एक बात से बता दूं, जब आप हमारे गवाह नहीं आने देते तो आप कैसे कहते हो कि हमने शवाहिद पेश नहीं किए? भाई, हमारे गवाह पेश करना हमारा बुनियादी हक है। फेयर ट्रायल का कानून आइन आर्टिकल 10A हमें मौका देता है कि हम अपने मुकदमे को इंसाफ की बुनियाद पर और फेयर ट्रायल की बुनियाद पर फेयर चांस ऑफ डिफेंस हमें मिलना चाहिए। तो क्या वो हमें मिला?
نہیں ملا. جب آپ ہمارے گواہان کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے گواہوں کو میں نے نہیں آنے دینا. پھر متعصب جج ہمایوں دلاور کی مس کنڈکٹ آپ دیکھیں اور ان کی بدنیتی دیکھیں. 12 بجے 12:30 بجے وہ ہمارے گور صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گواہان کو 1:30 بجے لے آئیے. جب یہ ان کو کہتے ہیں جا کر کے 1:30 بجے کہ ہمارے گواہ کراچی میں ہمیں 2 دن یا 1 دن کا وقت دے دیجئے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے, آپ کا کیس خارج کیا جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے ہمارے کئی سینئر وکلاء کے جو اس کیس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جس میں خواجہ حارث صاحب ہمارے لیڈ کونسل ہیں, جب انہوں نے اپلیکیشن دی گوہر صاحب سمیت ان کے خلاف آبزرویشن دے دی. کیا ہم آج کے آرڈر میں بھی یہ لکھ دیا, کیا ہم قانون اور آئین کی پاسداری چاہتے ہیں؟ کیا ہم قانون کے مطابق کسی ملزم کو انصاف دلانے کے لیے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی انجام نہ دیں؟ تو کیا ہم اس طرز عمل کو کیا کہیں گے؟ یہ انصاف کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, انصاف کو دفن کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے جج کو منصف کی کرسی پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر جسٹس اطہر من اللہ جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ڈائریکشن جاری کی تھیں, یہ کہا تھا کہ کوئی جج نہ سوشل میڈیا استعمال کرے, نہ فیس بک, نہ انسٹاگرام. لیکن آج 2023 تک وہ فیس بک استعمال کر رہے تھے اور ایڈمیٹڈلی اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے عمران خان کے خلاف پوسٹیں لگائی ہوئی تھیں, نازیبا تصاویر لگائی ہوئی تھیں. اور جب ایف آئی اے کو بھیج دیا گیا تو ایف آئی اے نے صرف اتنا کہا کہ آج وہ پوسٹ اویلیبل نہیں ہے. تو کیا ایف آئی اے کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ان پوسٹ کو ٹریس کر سکے یا ان کو آرکائیو سے حاصل کر سکے؟ اس کے لیے 30 ڈیز اور 90 ڈیز کا پیریڈ ہے. فیس بک مینجمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے کل کے اپنے فیصلے میں نے یہ لکھا کہ جناب اس میں ایف آئی اے انکوائری کرے. اگر ایف آئی اے نے کل انکوائری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پوسٹیں اسی کی ہیں, تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ فیصلہ کدھر جائے گا؟ پھر کل کے فیصلے میں عامر فاروق صاحب نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ آپ کا حق بنتا ہے اپنے حق میں گواہ پیش کریں. حق کے دفاع کسی کا ختم نہیں ہو سکتا. اس مقصد کے لیے انہوں نے نوٹس کر دیے جو کہ اگلے ہفتے لگے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیں اگر ہمارا حق کے دفاع کے بغیر اور عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے سے پہلے اگر آپ نے ہمیں فیصلہ سنا دیا اور ہمیں سزا دے دی, تو اس پھر حق کے دفاع کا کیا بنے گا؟ پھر آج بدقسمتی کی بات ہے, جس نے قانون قاعدے کے مطابق گاڑیاں نہیں لیں, جو جرم کیا, وہ ہیں نواز شریف صاحب, وہ ہیں آصف علی زرداری, وہ ہیں یوسف رضا گیلانی, وہ ہیں مریم نواز. یہ جرم ہے جن کے خلاف ریفرنسز بنے لیکن نیب لا کی ترمیم کے بعد وہ واپس ہو گئے. یعنی جو مجرم ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے توشہ خانہ سے, ان کو تو آپ نے اقتدار دے دیا, اور جنہوں نے قانون اور قاعدے کے مطابق کوئی چیز لی اور اس کی وہ پراپرٹی بن گئی, اس نے کل اس کو بیچا, اس کو رکھا یا کسی کو گفٹ کیا, یہ اس کی پراپرٹی ہے, وہ جرم نہیں ہے, وہ قانون قاعدے کے مطابق ہے. اور ایک بات اور کہ یہ جو آج الزام لگایا جس کے اوپر سزا ہوئی ہے, یہ صرف یہ الزام ہے کہ آپ نے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس تو جو لائبلٹیز اور جو ایکسپنسز اور جو آپ کے ایسٹس ہیں وہ تو آپ نے ڈکلیئر کر دیے, لیکن الیکشن کمیشن میں آپ نے وہ پیسے تو ٹھیک لکھے لیکن آگے لفظ توشہ خانہ نہیں لکھا, اس کی تفصیل نہیں لکھی کہ اس میں یہ چیز موجود ہے. بات یہ ہے کہ وہاں وہ خانہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ فرق ہے. ٹیکس اتھارٹیز کے پاس آپ نے لائبلٹیز اپنی, آپ نے انکم کہاں سے پیسے آئے اور کہاں خرچ ہوئے سب کچھ آپ نے بتانا ہوتا ہے. یہاں آپ نے ٹوٹل ایسٹس جو اس فائنانشل ایئر میں آپ کے پاس موویبل اینڈ اموویبل ہوتے ہیں آپ نے وہ بتانے ہوتے ہیں, اور لہٰذا ان کو ہم نے بتا دیا. تو یہ ہے ٹوٹل کیس. لیکن اس کیس کو پچھلے 1.5 سال سے جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, یہ سب آپ کے سامنے ہے, ہماری قوم کے سامنے ہے. ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ اس متعصب جج کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی,
اس متعصب جج کے ساتھ ہمارے تمام ادارے ملے ہوئے تھے. اس متعصب جج کے پیچھے ہمارے یہ جو پی ٹی ایم کی فاشسٹ حکومتیں ہیں وہ کھڑی ہوئی تھیں, اور انہوں نے صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے خان صاحب کو نشانہ بنایا, اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم قانون کے راستے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کے خلاف اپیل بھی فائل کریں گے, ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی, اور جو نیکسٹ رائے عمل ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھیں, ہر ایکیوز کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ایگزمپشن پٹیشن فائل کرے. اس کے اوپر پچھلے سال آپ کو پتا ہے نومبر میں قاتلانہ حملہ ہوا, 4 سے 5 مہینے ان کو بیڈ ریسٹ تھی, اور اس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کا کیس اسپیشل جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کیا جائے, اور جب وہاں منتقل ہو گیا اس دن سے لے کر آج تک کسی ایسی تاریخ ایک بھی نہیں ہوئی جس میں ہم وکلا نہ پیش ہوں. ملزم کی حاضری یہ ڈسکریشن ہوتی ہے کورٹ کی, چاہیں تو وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں, چاہیں تو وہ تھرو وکیل, ایڈوکیٹ اور کونسل پیش ہوں, اور ہم پیش ہوئے ہیں اور پیش ہوتے رہے ہیں, اور آج بھی ہم پیش ہوئے ہیں. انصاف کو بلڈوز جس طرح کیا گیا وہ سب آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے. ایک پوائنٹ میں نوٹ کرتا ہوں, میں صرف ایک پوائنٹ نوٹ کرتا ہوں. ایک منٹ گور صاحب کی میں صرف ایک پھر آپ سوال جواب دیں گے. آپ حاضری کا کہا ہے کہ آپ نے بجا فرمایا کہ وہ اس طرح ہے, لیکن خان صاحب کے خلاف 180 ایف آئی آریں ہوئی ہیں. خان صاحب آپ کی انفارمیشن کے لیے 350 مرتبہ عدالتوں میں پیش ہوئے. 2 منٹ 350 مرتبہ عدالتوں میں پیش ہوئے. وہ جب اس عدالت میں پیشی کا تھا وہ کسی اور عدالت میں ہوتا ہے, اس لیے ہم نے اس کی اپلیکیشن. اور ایک بات اور, قاتلانہ حملوں کے باوجود 180 سے زائد مقدمات کے باوجود خان صاحب دیگر لیڈروں کی طرح نہ دبئی بھاگ کے گئے نہ لندن بھاگ کے گئے. آج بھی مقدمات کا وہ سامنا کر رہے ہیں, اور جس دن ہم نے ایگزمپشن سیکھ کی اس دن 8 مقدمات یا کبھی لاہور میں یا کسی اور شہر میں یا اسلام آباد میں دوسری عدالتوں میں موجود ہوتے تھے, اور آج بھی ہم سامنا کر رہے ہیں. ہم ملک چھوڑ کے نہیں بھاگ رہے خان صاحب.